کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خدا بند عالم کے کرم اور احسان سے خیر و عافیت سے ہوں، اور خدا آپ کو تمام بیماریوں سے، آزاریوں سے، تکلیفوں سے دور رکھے، آمین الہی آمین۔ ناظرین محترم، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، جیسا بھی ماحول ہو، عزاداران حسین عزاداری کرنے میں کہیں پیچھے نہیں رہتے، اور جیسے بھی حالات ہماری زندگی میں شامل حال ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ تجزیہ بھی ہے کہ یہ ذکر حسین کبھی کم ہونے والا نہیں ہے بلکہ بڑھنے والا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مولا حسین نہ جانے کتنے لوگوں کو آزاد کروا چکے ہیں۔ چاہے ہم جناب حر علیہ السلام کو لیں، چاہے فطرس کو لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے در پر صرف آزادی ہی نصیب ملتی ہے۔ اور بے شک کیوں نہ ملے جب امام حسین علیہ السلام نانا کے روضے پر حاضر ہوئے اور کہا نانا میں آپ کا دین بچانے جا رہا ہوں۔ رسول کا دین بچانے جب نواسا نکلا ہے، اپنا گھر تمام لٹا دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، یہ ان کے نام کی برکت ہے کہ ان کا نام تا قیامت قائم اور دائم رہے گا۔ ناظرین محترم، ہم دیکھتے ہیں اور جیسا کہ ہم سب ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ان بیماریوں میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اسی در سے شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ تو مولا حسین کے در کی یہ برکت ہے، اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ روضہ امام حسین علیہ السلام پر جو چہلم کے دن حاضری ہوئی ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ہم اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنی بہنوں کو شامل کریں گے جو کہ نوحہ خوانی کرتی ہیں، مرثیہ خوانی کرتی ہیں، اور ذاکر اہل بیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری بہت پیاری بہنیں ہمارے اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، رضوی سسٹر، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے کیسے حال احوال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے، جو کہ بہت بڑا شہر ہے، تو ادھر عزاداری کے حوالے سے کیسے حالات ہیں اور کس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے اور لوگ کس طرح سے شرکت کر رہے ہیں، ذرا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی؟ جی یہاں پر بھی ہر شہر سے قافلہ نکل رہا ہے اپنی اپنی جگہوں سے، اسی طرح اربعین کا ہر شہر سے ہر جگہوں سے قافلے نکل رہے ہیں۔ یہاں بھی مولا کی کوئی مجلس عزا یہاں رکی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو لوگ اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں مجلسوں میں جب شرکت جی کر رہے بالکل، ہیں؟ جی ماشاءاللہ بالکل، یہاں ماشاءاللہ۔ پہ ماسک کا SOPs کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے ہر طریقے سے، اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ مجلس عزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے تمام امام حسین کے ماننے والوں کو۔ مجلس میں جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جلوس میں شدت پیدا ہوئی ہے، کمی نہیں ہوئی۔ تو مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں مولا نے کہا ہے کہ مجلس حسین برپا کرو۔ میرے جد امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا فرض بٹھاؤ، لیکن مومن عقل مند بھی ہوتا ہے، اپنی حفاظت کے ساتھ جو ہے ہم نے مجلسوں میں بھی شرکت کرنی، اس عزاداری میں کمی بھی نہیں آنے دینی۔ تو جی ہم مجلس کا آغاز، اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے مولا کی جو ہے سو سلام یا مرثیے سے آغاز کیجیے۔ جی کس چیز سے آپ آغاز کرنا چاہیں گی؟ سلام سے، مولا عباس کے سلام سے۔ ماشاءاللہ، ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، رو کے بولے شہ ابرار قتل علمدار کمر ٹوٹ گئی،
کمر ٹوٹ گئی، ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی، ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی، گر گئی گھر کی وہ دیوار، ہو گیا قتل علمدار، ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی، ہائے بے چینیاں بڑھتی ہیں، سکون سارا گیا، سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا، ہائے سکون سارا گیا، سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا، چل گئی قلب پہ تلوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے، لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے، المدد حیدر کرار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر، ہو گئی خاک ہے اب خاک ہے اس جینے پر، بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر، خاک ہی خاک ہے اب خاک ہے اس جینے پر، ہو گئی زندگی بیکار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، قتل سکا ہوا خیموں میں نہ پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی، قتل سکا ہوا خیموں میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی، ہو گئی تیروں کی بوچھار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے کلام پیش کیا، خوبصورت کلام، مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور ناظرین ہم چلتے ہیں اپنی ذاکرہ اہل بیت، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ پاکیزہ بطول صاحبہ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم پاکیزہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
सदा बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का, और मैं भी आपको और वक्त के इमाम को, तमाम सुनने वालों को, जहरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को बिलखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, उनके चेहरे पर की शहादत का पुरसा पेश करती हूँ। मौला आपका पुरसा भी कबूल करे और कोई मरहबा सिवाय गम हुसैन के। इलाहिया पाकीज़ा, ये लम्हात जो हैं, ये जो हम मजलिस बपा कर रहे हैं, ये वाकई हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं ये लम्हात, और हमें नहीं पता होता कि कब हमारा बुलावा आ जाए और मौला अपनी बारगाह में हमसे कुछ सुनना चाहें, हमसे कुछ बयान जो हम करते हैं, ताज़ियत हमसे जो हम पेश करते हैं वो सुनना चाहें। कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा कहीं बुलावा नहीं होता, लेकिन मौला चाहते हैं कि हम आए और उनका जिक्र करें। ये आपने भी मुशाहिदा किया होगा, ये मजलिस हुसैन का मुआज़ा नहीं है? बिल्कुल, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात तो ज़ात खुद एक मौजिज़-नुमा ज़ात है। जो कुछ करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया, बल्कि आप ये कहें कि करबला तो सिर्फ़ एक करबला है, एक वाक़या वो जो हुआ जिसने दुनिया की तारीख़ को पलट के रख दिया, और दुनिया की ये वो वाक़या था जिसने ना सिर्फ़ उस वक़्त को पलट के रख दिया, बल्कि आने वाले वक़्त के ऊपर भी मुकम्मल तौर पे असरअंदाज़ हुआ। तो मैं ये कह रही थी कि मौजिज़-नुमा ज़ात इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि वो सफ़र जो उन्होंने 28 रजब को मदीने से शुरू किया था, और मक्के में, और फिर उसके बाद राह कूफा और शाम में, राह करबला में जो कुछ हुआ, वो एक मौजिज़ा ही था कि किस तरह से तमाम हालात होते चले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी एक सेट डेस्टिनी की तरफ चलते चले गए। जो कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में रोज़े आशूरा सहा, हमने सुना, अपने आलिमों से हमने तारीख की किताबों में पढ़ा, हमारी ज़हन, हमारी अक़लें दंग रह जाती हैं। एक बहैसियत अगर इनको इंसान लिया जाए, एक इंसान इतना सब्र, इतना बर्दाश्त, इतना हौसला, इतनी शजाअत, इतनी बहादुरी, इतना तवक्कुल, इतना तवस्सुत रख सकता है खुदा के साथ, कि जिसको खुदा नफ्स मुतमइन्ना पुकार ले। तो देखें, ये वो ज़ात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो खुद अपनी ज़ात में एक मौज़ा है। और यकीनन यकीनन देखिए, ये तो वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जो ज़िंदा थे, तो उनसे लोगों को फैज़ पहुँचता था जो उठाना चाहते थे। बेशक, और बेशक, आज नहीं है तो बेशक। इनकी कब्रें, इनके मज़ारात, इनके रोज़े आज लोगों के लिए इबादतगाहें, लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं, मौज़े वहाँ पर होते हैं। तो देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमने भी सुना, आपने भी सुना, और बचपन से हम यही सुनते आए, अपने बुज़ुर्गों के मुँह से भी सुना करते थे कि हमारा कब बुलावा आएगा, हम कब जाएँगे। चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, देखिए एक बड़ी अजीब-सी बात ये है, कितना ही उसके पास रिसोर्सेज़ और सोर्सेज़ क्यों मौजूद ना हो, मगर जब बात आती है मक्का मदीना जाने की, जब बात आती है करबला नजफ जाने की, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाने की, तो हर बंदा एक ही बात कहता है कि हमारा बुलावा आ जाए। क्योंकि हर शख्स को ये अल्लाह यकीन है, ये जानता है, पता है कि आपके पास जो कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास बुलावा नहीं है, अगर वहाँ पे आपके रजिस्टर में नाम नहीं लिखा, वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं लगनी है आपकी, मौला ने अभी आपको नहीं बुलाया, तो आप तमाम तर सहूलियात के होते हुए नहीं जा सकते। और जो बात आपने कही सदफ मुशाहिदात की, हकीकतन मैं और आप इन दोनों इस बात के, तो अगर हम सिर्फ़ अपनी एक-दूसरे की बात करें, तो हम इन चीज़ों के बाकायदा हम लोगों ने मुशाहिदा किया कि वाक़ई हमारे इर्द-गिर्द, और खुद हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे सानो-गुमान में नहीं था, और शायद मौला ने हम हक़ीर-तरीन लोगों की थोड़ी-सी नौकरी लिखी थी। शायद कोई एक वक़्त की निकली हुई दुआ, या हमारे माँ-बाप की दुआएँ जो हमारे काम आए, न जाने हमने कब उनको हँसाया होगा, उनको पानी पिलाया होगा, उन्होंने कहा होगा कि मौला तुम्हें इसकी जज़ा दे। तो शायद ये वो जज़ा थी जो दुनिया में हमारे मौला हमें अता करते हैं। और हकीकत यही है कि आप बड़ी तैयारी से जाते हैं, आप सोचते हैं मुझे इस जगह जाकर ये पढ़ना है, इस जगह ये कंट्रीब्यूशन करना है, और आप नहीं कर पाते हैं, और आप सोचते बिल्कुल। रहते हैं, और बाद में कभी आप चुपचाप बैठे होते हैं, आपके लिए आप वहाँ पर मौजूद भी नहीं होते, और मौला ने आपकी हाज़िरी लिखी होती है। तो क्या काम है, अल्लाह। करीम इसीलिए कहते हैं, मौला हुसैन को करीम इसीलिए कहा जाता है कि करीम इब्ने करीम है, न जाने कब किस पे करम की निगाह कर दें। तो देखें, यही सुभान वो, और अल्लाह। हम जैसे लोग जो तिश्ना हैं, जो प्यासे हैं, जो सैराब होना चाहते हैं, उनकी एक करम की निगाह से, और हम कहते हैं सदफ, अगर एक निगाह करम ही हमारे आइम्मा में से किसी की हमारी तरफ उठ गई, तो हमारी तो ज़िंदगी है कि हमारी तो आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए पाकीज़ा। और कहना पड़ता है, मैं कहती हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम अगर हमारी ज़िंदगियों में ना होता, तो पाकीज़ा हम किस तरह से ये ज़िंदगियाँ बसर करते, किस तरह से
मैं कहती हूँ कि आने वाले दिनों की उम्मीदें रखते इसी गम हुसैन के सहारे हम अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। तो पाकीज़ा हमारे साथ एक और ज़ाकरा अहले बैत भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला उनको और आप दोनों को और हमारी जो पढ़ने वाली उनको तीनों को साथ ले लेके हम चलेंगे और अपने प्रोग्राम में जो है हम हर किसी का हिस्सा चाहते हैं कि वो पढ़ जाएं। तो बेशक हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर मौजूद हैं, ज़ाकरा अहले बैत हैं। ज़ाकरी का जो है बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ अगर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे भी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही, अगर वो मौजूद हैं तो ज़ाकरा अहले बैत जी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। हमारी खुशनसीबी कि आपका बहुत कीमती वक्त था और आपने हमारे टेलीविज़न को, हमारे हिदायत टीवी को अपना ये वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद है सैयदा मिनाहिल फातिमा रिजवी साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मौला का पुरसा भी पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल। वालेकुम सलाम। जी आपके कैसे मिजाज हैं मिनाहिल? मौला का शुक्र। जी आप सलामत रहिए, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आप ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात पर रोशनी डालेंगी कि जैसा कि वबा फैली हुई है हर तरफ, पूरी दुनिया में आलम है कि मजालिस का सिलसिला बज़ाहिर हमें देखने को नहीं मिल रहा। हम लोगों के घरों में उस तरह से नहीं जा पा रहे हैं कि जिस तरह से गुज़िस्ता सालों में हमारी मजलिसें बर्पा होती थी। लेकिन हम देखते हैं इस खौफ के बावजूद, इस वबा के बावजूद रोज़ा इमाम हुसैन में वही हुजूम है, वही शिद्दत महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम करबला के अलावा भी तो देखें तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी जो जुलूस का सिलसिला जारी रहा है चेलुम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें। जी ज़रूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन, अम्मा बाद, फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। जी देखिए, कुछ लोग वबा की वजह से रहलत कर गए, वब से रहलत कर गए। परवरदिगार उन सब के घर वालों को सब्र अता करे। आमीन। इस बार नजफ से करबला तो जा नहीं सके, ना मौला के मेहमान बन सके, और जो लोग मौला के मेहमान नहीं बन सके, करबला नहीं जा सके, उन लोगों ने अपने मोहब्बत और अपने अकीदे से पाकिस्तान को ही करबला बना दिया। सुभान अल्लाह, देखिए, सुभान अल्लाह। ये बीमारी, ये वबा, ये परेशानियां आज़ादारी हुसैन नहीं रोक सकती। ये जिक्र ऐसा है, देखिए आने वाले आए में हुसैन को ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा, बेशक वजह क्योंकि फरमाया। इसको बात खुदा है। ये गलत फहमी है अगर किसी में है कि जिक्र अहले बैत हमारी वजह से बाकी है, तो इसको दूर कर लें। हम जिक्र अहले बैत की वजह से बाकी है, हम आले मोहम्मद के जिक्र की वजह से बाकी हैं। हम ना होंगे तब भी ये जिक्र जारी रहेगा, हम ना होंगे तब भी ये गम मनाया जाएगा, हम ना होंगे। कायनात की हर शय मिल के जिक्र अहले बैत को बंद करने का तहैया कर ले, तो मलाइका कम है, मखलूकात खुदा कम है। बस अल्लाह की मर्जी है कि किससे बाकी रखवाए और कैसे बाकी रखवाए। देखिए, जब करबला लोग नहीं जा सके, यहाँ पाकिस्तान में मिशी की माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंजर था कि हर जगह जगह पे लंगर हुसैन है, हर जगह पे सबीले हुसैन है। मैंने खुद जब मैंने मिशी की ना, तो वहाँ मैंने देखा एक बच्ची, मासूम सी बच्ची, छोटी सी, इतने खूबसूरत अंदाज से वो पानी पिला रही थी और इतने खूबसूरत अंदाज से वो पुकार रही थी पानी पिलाने के लिए। जब मैं उस बच्ची के पास, तो आप यकीन करें कि मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने सोचा मौला यहाँ पर ये आलम है तो नजफ में और करबला में क्या आलम होगा। हाय हाय। देखिए 70 साल हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप सुन, मीडिया में है, हर जगह ये बात है, 70 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, छोटी सी बात है, जहाँ कहीं मरकजी जुलूस होते हैं, ऐसा ही है, जब मरकजी जुलूस होते हैं वहाँ पर
چھوٹے شہروں سے، چھوٹے علاقوں سے بڑے مرکزی جلوس میں بڑے شہروں میں لوگ آیا کرتے ہیں. اب وہ پیدل چل کے آئیں یا پھر کسی سواری پہ آئیں، یہ ان کی مرضی ہے. ایسا ہی ہے. اب اگر کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں ایسا نہیں ہوا، تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دوسرے گھر میں جانا ہے، تو وہ کبھی کسی کی اجازت لے گا؟ بالکل نہیں. اپنی مرضی سے ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں جائے گا، یا اپنی مرضی سے کسی اور جگہ پہ جانا ہوگا، کسی سے اجازت نہیں لے گا. تو کیسے عزادار حسین جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں مرکزی جلوس میں آیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہر شخص اپنے شہروں سے ایک مرکز پہ آیا جہاں پہ اس نے چہلم امام حسین برپا کی. اب دیکھیے، میں تو کہتی ہوں کہ یہ قومی واجب ہونا چاہیے کہ ہر عزادار ہر سال اسی طرح چہلم امام حسین منائے. بے شک. جو بزرگ نہیں آ سکتے وہ ویل چیئر پہ آئیں، لیکن عزادار مولا حسین کی عزاداری اسی طرح ہونی چاہیے، بے اور شک. چہلم امام حسین اسی طرح منانا چاہیے. جی بے شک. بجا فرمایا آپ نے. ایک اور سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا میدان سجایا گیا. کربلا کا جو میدان سجا ہے، اس میں اہم کردار ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا. تو بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دعا سے حضرت عباس اس دنیا میں آئے. تو بی بی نے مولا عباس کا نام بھی رکھا. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا روشنی آپ اگر ڈالنا چاہیں. جی دیکھیے، مولا عباس علیہ السلام کی عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مولا حسین کے بھائی ہیں اور مولا علی کی بیٹے ہیں. ہم عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حقدار ہیں عزت کے. بے کیوں شک. نہ حقدار؟ جس کا نام خود بطول رکھیں. بی بی نے کہا تھا، یا علی، میں نے آنے والے کا نام بھی رکھ دیا ہے اور کرتے بھی سی دیے ہیں. اب دیکھیے، اگر میں یہاں پہ کسی کے سامنے مومنین بیٹھے ہوتے اور میں کہتی نا، اب دیکھیے لائیو مجھے سننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہوگی جب میں نے کہا کہ مولا حسین کے لیے کرتے جنت سے آئے. اگر میں کہتی نا مولا حسین کے لیے کرتے جنت سے آئے، تو مومنین کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ سرخاب کے پڑ لگا کے پرواز کروا دیا گیا. میں نے یہاں کہا رضوان جنت نے خود اپنے ہاتھوں سے مولا عباس کے کرتے سیے. قربان جاؤں میں مولا کے مقدر پہ، جس کے کرتے خود بطول سیے. میں نے مولا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو فخر سکندر ہے، تو فخر سکندر ہے، سلیمان زماں ہے. تو فخر سکندر ہے، سلیمان زماں ہے. کیوں؟ بن دودھ پلائے بھی زہرا تیری ماں ہے. بی بی نے کہا، یا علی، میں نے آنے والے کا نام بھی رکھ دیا ہے اور کرتے بھی سی دیے. اگر بی بی کہتی نا کہ میں نے عباس نام رکھ دیا ہے، تو زمانہ کہتا کہ مولا علی کے چچا کا نام عباس تھا، یاد تازہ کرنے کے لیے رکھ دیا ہوگا. بی بی نے ایسے نام نہیں رکھا. بی بی نے کہا، یا علی، میں نے آپ کے نام میں سے آئین کو لیا. آئین کی عدد نکالیں، نکلائے ہیں 70. اب کن کے نکالیں، کاف کے 20، نون کے 50، 50 اور 20 70. پتہ چلا کہ جو تاثیر مولا علی کے نام کے صرف آئین میں ہے وہی تاثیر کن میں ہے. جو تاثیر کن کی ہے وہی تاثیر مولا علی کے نام کے صرف آئین میں. بی بی نے کہا، یا علی، آپ کے نام میں سے آئین کو لیا. خود پردہ دار ہوں، اپنے لقب بطول میں سے بے کو لیا. میرے بابا کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے. اپنے بابا کے آسمانی نام احمد میں سے الف کو لیا. حسن میرا دل اور حسین میری دھڑکن ہے. دونوں کے نام میں سے مشترکہ سین لے کر عباس نام رکھ کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ یہ کوئی علی کا عام بیٹا نہیں ہے، مورکائے پنجتن ہے عباس. سبحان اللہ. دیکھیے، اگر میں ایسے کہوں تو غلط نہیں ہوگا. کن کا بطول کی عصمت کی تینت، حمد و محمود کی طبیعت اور حسنین کی سیادت کی جبلت کو جمع کرو تو عباس بنتا ہے. کیا بات ہے.
अब देखिए 2 आलिम बैठे हों और एक बड़े आलिम हैं और एक छोटे आलिम हैं। आप बड़े आलिम के पास जाने की बजाय छोटे आलिम के पास जाएँ और उनसे सवालात भी करें, आपको जवाबात भी मिल रहे हैं और बड़ा आलिम मुस्कुरा रहा है। कोई तो बात है इसमें। चंद कदम पे रहते हैं मौला हुसैन, ज़माना बाबुल हवाइज मौला अब्बास को कहता है। कोई तो वजह है। अब यहाँ पे मैं एक शेर बोलना चाहूँगी। देखिए चंद कदम पे मौला हुसैन रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़माना बाबुल हवाइज मौला अब्बास को कह रहे हैं। और अगर मौला अब्बास देने पर आ जाएं तो लोहे महफूज लाख कहती रहे कि मुझ पर नहीं लिखा, मौला एक और लोह बना देते हैं कि इस पर तो लिखा है। दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास, दहके हुए दोज़ख को बुझा लेता है अब्बास, बंदे को भी खालिक से छुड़ा लेता है अब्बास, बहुत खूब, बंदे को भी सुभान अल्लाह। खालिक से छुड़ा लेता है अब्बास, कुछ देने की सरहद पे जो आ लेता है अब्बास, तब लोहे कलम और बना लेता है अब्बास। और सुभान अल्लाह। वो अली जो हाँ, यदुल्ला है, वो अली जो दूसरा अली है, वो अली जो खैबर शिकन है, वो अली जो चंद दफ़ा हाथों को जुम्बिश दे तो आदम तराशते, वो अली बरसों दुआ मांगे तो अब्बास मिलता है। और हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास, हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास, अकबर भी खड़ा हो तो कमर होता है अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौला अब्बास के नाम के अदद और उनका किस तरह से नाम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रखा। और अब हम चलते हैं अपनी ज़ाकरा अहले बैत पाकीज़ा बुतूल की तरफ, और उसके बाद हम अपनी बहनों की तरफ बढ़ेंगे जो मनक़बत जो नौहा ख़्वानी कर रही हैं, सोस ख़्वानी कर रही हैं। जी पाकीज़ा, मौला अब्बास एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका करबला के मैदान में एक बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार है, ताकत भी है, क़ुव्वत भी है, जो विरसे में बाबा अली से जो उनकी ताकत और शुजाअत मिली है, लेकिन उसके बावजूद मौला ने सब्र दिखाया। करबला है, सब्र है, और मौला अब्बास हैं। जी, इस पर आप अगर बात करना चाहें। सलाम वो हैं जो इमाम तो नहीं है, लेकिन दर्जा मोहब्बत में, दर्जा अकीदत में, दर्जा उल्फत में, दर्जा मुवद्दत में वो किसी भी सूरत में इमाम अली मुकाम से कम नहीं है, जिनको इमाम ने कहा फरमाइश करके कि मुझे भाई कहो, और वो हमेशा उनको आका कहा करते थे। जैसे मेरी बहन मिनहाल रिजवी साहिबा ने बहुत बेहतरीन तरीके से हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया। देखिए हज़रत शुजाअत की बात आप कर रही हैं, तो शुजाअत तो इस पूरे घराने में, बनी हाशिम अपनी शुजाअत अपने इल्म और फरासत की वजह से मशहूर था। उस वक्त तो बेशक। बड़े-बड़े खानदान मौजूद थे, जिनमें तो एक बनी उमैया था और एक बनु हाशिम था। तो इस हाशिम के तो सारे ही खानदान के जितने भी लोग थे खूबसूरत थे, शुजा थे, इल्म और फरासत में माहिर थे, दाना थे, बुर्दबार थे, और इनमें एक अब्बास। देखिए सबसे अहम बात है कि जहाँ सब घर में खूबसूरत हों, उस घर में खूबसूरत को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। मगर देखिए उस सितारों के झुरमट में एक कमरे बनी हाशिम बने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। वो शुजाअत में जिस जिस घर में हैदर कर्रार शेर खुदा जो मौजूद हों, उस घर में हज़रत हैदर कर्रार खुद हज़रत अब्बास अलमदार को जंग सिफ़ीन में, जंग के मैदान में भेजकर देखना चाहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे लड़ता हूँ, क्योंकि उनको अपनी झलक उनके अंदर नज़र आती थी। अब देखिए एक बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा आसरा थे, वो आसरा थे जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आसरा थे। वो थे जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आसरा थे। तो देखिए अगर वो उनका आसरा थे जो पूरी दुनिया का आसरा है, ये पंजतन जो है ना, ये पूरी दुनिया का आसरा, जिनकी मोहब्बत में इस कायनात को खल्क किया गया, तो जिनका आसरा, जिनका भरोसा, जिनकी आस हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम होंगे, तो हमारे लिए सोचें हज़रत अब्बास अलमदार क्या होंगे। इतने शुजा होकर देखें, शुजा होना ये नहीं है कि मेरे हाथ में चाकू है, मैंने अपने दुश्मन पे उस पे हमला कर दिया। सब्र सबसे मुश्किल काम है, और जो सब्र दिखाते वो सबसे ज़्यादा शुजा है। तो देखिए हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में कितना मुश्किल इम्तिहान था। देखिए करबला के मैदान में ये जितने भी थे 72 थे, उन्होंने सख्त तरीन इम्तिहान दिया था। मगर क्यों आज हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को शहीद होकर भी गाज़ी का दर्जा मिला है, कि देखिए वो वाहिद शहीद है जिसको 2 दर्जे मिले हैं, तो शहीद भी है और गाज़ी भी है।
وہ غازی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے سب سے پہلے دشمنوں سے پہلے اپنے آپ سے جنگ کی تھی، اپنے نفس سے جنگ کی تھی، اور صبر کو دکھایا تھا کہ صبر کس طرح سے جیتا جا سکتا ہے بغیر تلوار اٹھائے جنگ کو جیتنا. یہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام. کیوں کر باب الحوائج نہ ہو؟ آج یہ کہتے ہیں کیونکہ باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی. ان کی حاجت دیکھیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کا جب گود میں سر رکھا تھا آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مولا میرے امام نے پوچھا کہ اے میرے بھائی بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میری آنکھوں پہ سے میرا خون صاف کر دے تاکہ میں آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کر سکوں. دیکھیے حضرت عباس علمدار کی ہستی وہ ہے کہ جو دنیا میں آئے ہیں، جیسے میری بہن نے فرمایا کہ ان کا کرتا تو اس نے بنایا جو کہتے تو رضوان جنت کرتے بناتے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ سے ان کا کرتا بنایا، جو اپنے بچوں کے لیے کرتا منگاتی ہے تو جنت سے، وہ بی عالمہ اس نے جب کرتا بنایا تو حضرت عباس علمدار کا کب ان کا نام رکھ دیا گیا. بی بی زینب علیہ السلام نے ان کو گود میں کرایا، امام حسین علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، حضرت حیدر کرار نے ان کو جنگ کا ہنر سکھایا. وہ جب میدان میں جاتے ہیں اور بغیر لڑے واپس آتے ہیں، اور دیکھیں نہ صرف ان کی وفا، ان کی شجاعت، بلکہ ان کا صبر بھی اتنا ہی، جس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں. ہم عمومی طور پہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام بہت شجاع تھے، لیکن یا پھر اس کے بہت کریم ہے باب الحوائج جمع کا، وہ صبر کی بھی معراج پر تھے. انہوں نے صبر بھی کر کے دکھایا کہ کسی میدان میں بنو ہاشم حیدر کرار کا بیٹا، یہ وہ حیدر کرار تھے جو اپنے دشمن کو بھی نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اس کو بھی کہتے تھے کہ ایک ہی وار کرنا جتنے وہ وار اس نے مجھ پہ کیے. اس کریم کا بیٹا، اس صابر کا بیٹا، اس صابر کا بھائی، اس صابرہ کا بھائی، اس صابرہ کا بیٹا. کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے باب الحوائج اس لیے بھی کہ انہوں نے صبر کی معراج کر کے دکھائی. صاحب قدرت، صاحب طاقت، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود انہوں نے صبر کی جنگ سے، صبر کی تلوار سے اس جنگ کو جیتا، اور بغیر پانی پیے. یہ بہت بڑا کمال ہے. دیکھیں ہم، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ 14 معصومین میں شامل نہیں ہے، یہ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہیں لیکن جو پانی کے پاس جا کر پانی کو چھو کر پیاسا نکل آئے. یہ وہ باب الحوائج ہے. یہ ہماری دیکھیں یہ تو وہ ہے جو خود کو ہمیشہ پوری زندگی مولا حسین علیہ السلام کے، پنجتن پاک علیہ السلام کے اس گھرانے کے نوکر کہتے آئے. آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کہلائیں کہ ہم کنیزان امام حسین اور بی بی زینب علیہ السلام، ہم کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. آپ سوچیں کہ اس گھرانے کا غلام، اس گھرانے کی غلام کہلانے کا وہ رتبہ رکھتے تو ہمیشہ انہوں نے یہی چاہت کی. تو کیوں کر وہ باب الحوائج نہ کہلائیں، اور کیوں کر ان کی جنگ کو یاد نہ رکھا جائے کہ یہ وہ واحد جنگ ہے جو بغیر تلوار کے لگی. بے شک بہت بجا فرمایا. اور آپ دیکھیے مولا عباس کا صبر اور شجاعت کا نتیجہ ہے جو مولا نے قمر بنی ہاشم جو کہ چاند ہیں بنی ہاشم کے، کربلا میں وہ صبر کا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا جو وفاداری ہے وہ قائم، اس میں انہوں نے شرکت کی ہوئی ہے، اور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، پابندیاں جیسی بھی ہوں، لیکن ہم نے اپنی صحت اور اپنا خیال کرتے ہوئے اس جلوس میں بھی شرکت کرنا ہے، غم حسین میں بھی شرکت کرنی ہے. تو خداوند عالم یہ جو ہمارے جتنے مومنین یہاں پہ شامل ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کو جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے اپنے حفاظت میں رکھیں. تو ہم چلتے ہیں اپنی بہن کی طرف، اپنی ذاکرہ اہل بیت میں نائل فاطمہ کی طرف، تاکہ ہم پروگرام کا جو ہے آغاز بھی کر سکیں. آغاز تو کر چکے ہیں، ہم اپنے سوالات کا مزید آغاز کرنا چاہیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جی پاکیزہ، جیسا کہ مولا عباس کا ہی آج ہم نے موضوع منتخب کیا ہے، چہلم کا جو وقت بھی ہے، چہلم کے دن بھی چل رہے ہیں، تو ہم امام حسین کے ساتھ ساتھ اپنے مولا عباس کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا عباس جس گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے بابا مولا کائنات علی ابن ابی طالب جنہوں نے درہ خیبر کو ایک انگلی سے اکھاڑ ڈالا، ایک بے اشارے سے شک. جو ہے درہ خیبر اکھڑ گیا. مولا کی شجاعت بھی پتہ ہے، مولا کے خاندان کا بھی پتہ ہے کہ کتنا شجاع والا گھر ہے، گھرانہ ہے. لیکن بی بی ام البنین کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ بھی شجاعت میں کم نہیں. اگر آپ بی بی ام البنین بے پر شک. کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیں بالکل ہم نے اپنے
عالموں سے، ہم نے اپنے خطیبوں سے یہ بات جمعہ میں علی علیہ السلام اور بی بی ام المؤمنین علیہ السلام کی عقد کا، ان کی شادی کا جو قصہ ہے ہم نے بارہا سنا اور ہمیشہ سن کر بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں ہم. دیکھیں یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس میں ہر کام، جو بھی کام ہوا، نمبر ایک تو وہ رضا الہی کے لیے ہوا، یا رضا الہی کو برپا کرنے کے لیے ہوا، یا پھر اس کی تیاری کرنے کے لیے ہوا، اور ایسا ہوا جو دنیا میں کہیں اور جی ناظرین محترم، ہمارا پاکیزہ سے رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا اور ہمارا رابطہ دوبارہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے. سوالات کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے. تو ایک نوحہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. جب تک ہمارا اور ہمارے مہمان گرامی کا رابطہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے نوحہ پیش کرنا چاہوں گی. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، زہرا زہرا پرسالو 72 کا. جی ناظرین، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، رابطہ بحال ہو چکا ہے. جی رضوی سسٹر آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ مرثیہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو. رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبی، صدمہ یہ ہوا ذوق سے خم ہو گئے شبی، صدمہ یہ ہوا ذوق سے خم ہو گئے شبی. گرنے لگا جس دم علم سید والا، عباس نے جھک کر سے گردن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پہ اور سینے پہ پھالا، بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا، بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا. ایک گرز لگا پھر جو کسی اور شکی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا. ناگاہ یہ آواز علی دشت سے آئی، شبیر خبر لو کے تصدق ہوا بھائی، چلائی یہ زینب کے دہائی ہے دہائی. حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی، حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی.
تشریف شہ ہر دو سرا لائے زینب عباس کے لاشے پہ علیاں زینب عباس کے لاشے پہ علیاں زینب یہ سنتے ہی حضرت نے امامے کو اتارا اکبر سے کہا کر دو گریبان کو پارا ہم سوگ میں قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدارا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ جس سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ جس سکینہ بس ہو اللہم صلی علی محمد اے محمد وجل فرجہم. جزاک اللہ. خوبصورت مرثیہ مولا عباس کے حوالے سے آپ نے پیش کیا. اب ہم چلتے ہیں اپنی بہن پاکیزہ کی طرف اور اپنی گفتگو کو جہاں سے ہم نے ہماری منقطع ہوئی تھی گفتگو وہیں سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. جی پاکیزہ، ہم شجاعت حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بی بی ام البنین کے خاندان کی بھی بات کر رہے تھے. جی آپ اس کو بیان کرنا چاہیں. جی ناظرین، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. آج کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا صحیح طرح سے مہمانوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو جیسا کہ علم ہے، ہم اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو تھوڑا بہت ظاہر ہے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا پروگرام بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. گو کہ ہمارے جو پیچھے کنٹرول روم میں ہمارے جو موجود بھائی ہیں وہ کافی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ تک اچھی سے اچھی نشریات پہنچ سکے، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں اگر تھوڑی سی ڈسٹرب ہمارا پروگرام ہو جائے. جی پاکیزہ، ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. جی پاکیزہ، آپ نے سوال سن لیا یا میں آپ سے دوبارہ دہرائے دیتی ہوں اگر آپ کہیں تو؟ پاکیزہ، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں، آپ تک میری شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو میں جب تک ہمارا رابطہ بحال نہیں ہوتا، جو نوحہ آدھا رہ گیا تھا. جی پاکیزہ، آپ آ گئی ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں آ گئی ہوں. جی پاکیزہ، آپ نے میرا سوال سن لیا یا میں دہرا دوں آپ کے لیے؟ جی بالکل، بی بی ام البنین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، وہیں سے شروع کرنا ہے. جی بسم اللہ جی کیجیے. بالکل، یہ ہم وہیں سے اپنے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا کہ حضرت عقیل سے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے میں کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کسی شجاع، کسی بہادر جری خاندان کی کسی خاتون کو پسند کیا جائے. دیکھیں، اگر ہم سے آج کوئی یہ والی بات کہتے ہیں، ہم حقیقتاً یہ واقعی وہ ہستیاں تھیں جن کا کنٹرول تھا آنے والے کل کے اوپر. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کل کیا ہونا. کربلا کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا کے لیے امام علی علیہ السلام نے مانگا تھا، بی بی بے شک. السلام نے کرنا تھا. اور دیکھیں، ایک شجاع گھرانے کی، کوئی چھوٹا سا گھرانہ نہیں تھا بی بی ام البنین کا جس قبیلے سے وہ تعلق رکھا کرتی تھی. بہت بڑا جری نامور گھرانہ تھا. لیکن کیسی کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ جو معصوم نہیں ہے، جو بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، لیکن جب وہ اس گھر کے اوپر آتی ہیں، اس گھر کے دروازے پر آتی ہیں، تو اپنے آپ کو کنیز سیدہ سلام اللہ علیہا کہنا پسند کرتی ہیں. اور دیکھیں، ہمیں ایسی مثال ہمیں ماضی میں اور میرے خیال میں اس دور میں بھی اور آنے والے دور میں بھی کبھی نہیں مل سکتی کہ جن کا نام تو فاطمہ تھا مگر انہوں نے اپنے نام کو اس لیے تبدیل کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا
کہ میں نہیں چاہتی کہ حسنین کریمین بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کا دل جو ہے اس نام کے اوپر جو ہے وہ، کیونکہ ان ماں کے نام سے فاطمہ نام تھا تو وہ ان کا دل پسند جائے، تو انہوں نے اپنے لیے نام تک وہ پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مرتبہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تھا وہ کائنات میں کسی عورت کا نہیں تھا، اور کتنی عظیم الشان وہ بھی تھی کہ جو ماں کہلائی ان پنجتن میں سے جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام کی یہی وہ گود ہے جس میں پرورش کی بی بی زینب و بی بی ام کلثوم علیہ السلام نے۔ ہم جب آج گفتگو کرتے ہیں بی بی زینب علیہ السلام کے کربلا سے لے کر شام اور کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں خطبات کا، تو دیکھیں یقیناً وہ ثانی زہرا تھیں، وہ ثانی علی تھیں، امام علی علیہ السلام کی شجاعت اور خطابت کے جوہر دکھائے تھے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم بی بی ام المؤمنین کے کنٹریبیوشن کو ہرگز نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال یہ ان کی گود کی پلی تھی تو شجاعت وہاں سے بھی ان کو ملی تھی کہ دیکھیں آج یہ وہ ماں کی گودیاں تھیں جو حقیقتاً حقیقی ماں نہیں تھی، مگر انہوں نے حقیقی ماں کی طرح ان بچوں کو پالا ہے، مگر کبھی ماں جیسا اپنے آپ کو درجہ نہیں دیا، ہمیشہ ان کی کنیز کہلائی۔ تو آپ دیکھیں جب ایسی ماں ہو تو اس کا بیٹا کیا ہوگا، اور دیکھیں یہ وہ ماں تھی جس نے اپنا ایک ہی نہیں کہ ہم کہتے ہیں ایک نہیں 4 بیٹے کربلا میں قربان کیے، مگر دیکھیں 4 نہیں 5 بیٹے قربان کیے تھے، اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام میں انہی کے فرزند تھے، انہوں نے ماں کی طرح سے ان کو پالا، تو یہ وہ بیوی تھی اور وہ عظیم الشان بیوی تھی کہ جب واپس آ گیا یہ قافلہ مدینے واپس آ گیا تو اپنے بیٹوں کی قبریں بنا کر بناتی تھی، مگر کہتی تھی کہ میں اگر گریا کروں گی تو امام حسین علیہ السلام کے نام کا، اپنے بیٹوں کے اوپر گریا بھی نہیں کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ مجھے اب بیٹوں کی ماں ہے نا۔ دیکھیں یہ ہے وہ کردار، یہاں جو پنجتن کا حصہ نہیں تھی، جو باہر سے آئی بھی خواتین تھی، انہوں نے بھی دکھایا کہ یہ درمان کا در ہے کہ جہاں پہ جو آ جاتے ہیں پورے تبسل کے ساتھ، جو اس بات کی مودت رکھتے ہوئے آ جاتا ہے، وہ بھی فرش سے عرش پہ پہنچ جاتا ہے، وہ بھی باب الحوائج پہنچ جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی آج دیکھیے بی ام المؤمنین علیہ السلام کی نماز کتنی مشہور ہے کہ لوگ ان کے لیے وہ اس نماز کو پڑھ کے اپنی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، اور پھر یہی نہیں بی بی فضہ علیہ السلام کا کردار آپ دیکھ لیجیے، حضرت سلمان کا دیکھ لیں آپ کردار دیکھ لیجیے، اس کے علاوہ آپ شیری دیکھیں، ایک امام حسین علیہ السلام کی جو کنیز تھی جن کو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ آزاد کیا تھا، وہ کہیں تھی، ایک نہیں کئی 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 وہ ہیں، تو آپ سوچیں یہ تو ان گھرانے کی کنیزیں تھی، تو یہ اس گھرانے کی ماں تھی، کیونکہ ام المؤمنین اس گھر میں رہا کرتی تھی جس گھر میں فرشتے آ کے سلام کیا کرتے تھے، جہاں پہ رضوان جنت جو ہے کرتے لے کر آیا کرتے تھے، جہاں فطرت نے آ کے اپنے پروں کو مس کیا تھا جورے امام حسین علیہ السلام سے تو اس کو پر مل گئے تھے، کہ اس گھر کی دیکھا جائے تو مالکہ تھی، کہ اس گھر کی مالکن تھی، میں ماں کا درجہ رکھتی تھی، یہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور پھر کیا نہ ہو حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ تھی، پرورش تو پرورش انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ ماں ہو کر بھی وہ بے اپنے آپ کو شک کنیز بنتے جو ہے وہ کیا کرتی تھی، اور یہی حق حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ دیکھیے خون کا اثر اسی لیے کہا جاتا ہے، اگر آپ پرانے زمانے کی جنگوں کے اوپر جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی جنگیں ہوا کرتی ہیں، اور ہم عموماً ہمارے خطیب اس بارے میں ضرور گفتگو کرتے ہیں کہ جب پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی اور مقابل آمنے سامنے آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اپنا تعارف کراؤ، کیونکہ اس وقت یہ بات بڑی چھوٹی سمجھی جاتی تھی کہ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایک اچھے قبیلے کے ایک اچھی پوزیشن پہ تو آپ کے جانا چاہیے، آپ کا ہم پلہ ہونا چاہیے، تو بے دیکھیے حضرت شک عباس علیہ السلام ہو یا بی بی ام المؤمنین علیہ السلام ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جو جب اس گھرانے منسلک ہو گئی تو ایک باب الحوائج کہلا دی اور ایک باب الحوائج کی ماں کہلا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاکیزہ آپ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ جلوس کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقتاً فوقتاً ہمارے اسکرین پر بے شک دکھایا جا رہا ہے، اور کتنے لاتعداد لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، عزاداران حسین نظر آ رہے بے ہیں، شک یہ مولا عباس اور مولا حسین اور کربلا کے تمام شہداء کی میں کہتی ہوں یہ شہادتوں کا یہ صلہ ہے کہ تا قیامت بے امام حسین علیہ السلام کا نام قائم اور دائم رہے گا۔ تو شک ہم بے شک چلتے ہیں اپنی رضوی سسٹر کی طرف اور ان سے نوحہ خوانی کی درخواست کریں گے، اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ضرور نوحہ خوانی سنیں گے، ورنہ ہم پاکیزہ کے ساتھ یہی سلسلہ آگے بڑھانا چاہیں گے۔ اگر موجود ہیں ہمارے ساتھ تو اسکرین پر ہمیں فی الحال تو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جی پاکیزہ میرے خیال میں ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، تو ہم اپنی گفتگو کو ہی آگے بڑھانا چاہیں گے کہ مولا عباس کا ایک اہم کردار جنگ صفین میں بھی ہے، اگر آپ جنگ بے شک صفین میں پر روشنی ڈالنا چاہیں۔
بالکل جنگی سفین پہ ضرور سعادت سمجھوں گی، مگر اس سے پہلے میں آپ نے جو ابھی یہ حوالہ دیا اپنے جلوس کا، واقعہ آپ کی اسکرین پہ بھی وہ شیئر ہو رہا تھا. دیکھیں آپ اس جلوس کو، یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا یہ جلوس ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ جلوس میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں سے اس جلوس کو ایک اور نام دیا گیا ہے، اور وہ ہے سفر عشق. اور واقعی یہ وہ سفر ہے جو عشق کا سفر ہے، جو صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو عشق امام حسین اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. یہ صرف اور صرف نجف سے لے کر کربلا تک کا سفر نہیں رہا. اب وہ سفر بھی، میں تو یقین کیجئے جب کراچی میں بھی جلوس تھا، ہم سب کے دل بہت بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے، دھڑکے ہوئے تھے، سب حاجات کی نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے کتنے صدقات دیے، سب کے سب کچھ سب صحیح ہو جائے. اب یقین کیجئے میں دیکھ رہی تھی کہ واٹس ایپ پہ لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے جو جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سفر عشق ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد امام بارکہ تک جانا جو ہے نا، مودت امام حسین علیہ السلام رکھتے ہوئے ایک بتاتے خود جلوس اور سفر عشق ہے. اور سفر عشق کا سلسلہ جو ہے نا، کیونکہ عاشقان امام حسین علیہ السلام تا قیام قیامت رہیں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا ہے، اور یہ وہ اس کی دعا ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میری بہن منہال نے فرمایا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ایک اور اس میں اضافہ کر دیا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے کہ جو دعا کر دیں وہ لوح محفوظ پہ نقش ہو جاتی ہے. اور ہمیں وہ دعائیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ سفر عشق جاری رہے گا. دیکھا میں رضوی سسٹرز آ گئی، ان کی نوحے کے بعد ہم دونوں دوبارہ سے اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پاکیزہ میرے اسکرین پر مجھے نظر اچھا نہیں آ رہا. اچھا مجھے نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جنگ صفین کی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو اسلام ہے نا، آج یہ سب کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ سے تلوار سے پھیلا تھا. کون سا، آپ مجھے دعوت ذوالعشیرہ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر دعوت ذوالعشیرہ سے لیں، کون سی تلوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، یا وہ کون سا جب یہ حضرت غار ہرا میں جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غار ثور میں بھی جب گئے، جب مکے کو چھوڑ کر مدینے میں گئے، تب بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی. تلوار اس وقت ہے، دیکھیں رسول اللہ کے ہاتھ میں خیر کبھی بھی نہیں آئی، لیکن تلوار اس وقت اٹھانی پڑی جب ان کے مقابل آیا گیا بدر کے مقام پہ، احد کے مقام پر. تو اسی طرح سے اسلام کی بقا، اسلام جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا. اسلام کی بقا کے لیے جب جب ضرورت پڑی تلوار اٹھائی گئی، صرف اور صرف بقا کے لیے. اور یہی آج سچے جو پیروکاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آج یہی اسی چیز پہ عمل پیرا ہیں. جنگ صفین ہو، جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، یہ تمام وہ جنگیں ہیں جو اسلام میں وہ مقام رکھتی ہیں جو حقیقتاً فراموش نہیں کیا جا سکتا. ستر میں کنٹینیو کروں یا؟ جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں کنٹینیو جی کریں گے. ضرور. ہماری بہنیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم نوحہ سننا چاہیں گے. جی ہم درود پڑھتے ہیں، آپ نوحے کا آغاز کیجیے. صلی اللہ اللہ محمد. صلی علی محمد وآل محمد. زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا. زینب کا ہے برادر کہ اتری ہے جس چادر ہوئے بر زیباس گھر او کوہرام ہے بپا. حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اکبر نے اصغر دیا ہے تو نے، اکبر دیا ہے تو نے، اصغر دیا ہے تو نے. کہنے لگا خدا مظلوم شکریہ تیرا گھر لٹ گیا، تیرا گھر لٹ گیا. یہ زینب کا ہے برادر کہ اتری ہے جس کی چادر ہوئے اکبر زیباس گھر او کوہرام ہے بپا. حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
لاشا بے کفن ہے، صحرا میں بے دفن ہے، جو لاشا بے کفن ہے، صحرا میں بے دفن ہے بنا لا الہ کہنے لگا خدا مظلوم شکریہ، مظلوم شکریہ، تو ثابت ہے دے وہ دل بر ہے جو ہے دین کی بقا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 چین رسول تو ہے، جگر بطول تو ہے، چین رسول تو ہے، جگر بطول تو ہے، فرزند مصطفیٰ احسان ہے تیرا، تیرا دین بچ گیا، تیرا دین بچ گیا، تو لٹ کر بھی ہوا راضی، ہمارا گیا تیرا غازی، تو بے مثل ہے او نمازی، او مظلوم کربلا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، جیتی رہیے۔ بس پروگرام کے آخری لمحات رہ گئے ہیں، ہم آخر میں چاہیں گے کہ اگر آپ ایک اور نوحہ پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مجلس کا جو ہے اختتام کر سکیں۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی زہرا دارا غازی ہے جایا داسرا غازی، زہرا جایا داسرا غازی، زہرا جایا داسرا غازی، ہویا کربل، ہویا کربل دے وچ جدا غازی، زہرا جایا داسرا غازی، ہے زہرا جایا داسرا غازی، اج بھی بنت حسین روندی ہے، اج بھی حسین روندی ہے، اج بھی بنت حسین روندی ہے، اج بھی بنت حسین روندی ہے، ہاتھ میرے قید تو چھڑا غازی، زہرا جایا داسرا غازی، ہے زہرا جایا داسرا غازی، تو اب دل گئی چادر، پھر تو زینب دل گئی چادر، پھر تو زینب دل گئی چادر، پھر تو زینب دل گئی چادر، جدو مقتل تو ٹر پیا غازی، زہرا جایا داسرا جایا داسرا غازی، چھ جگہ تو حسین چن آئے، چھ جگہ تو حسین چن آئے، چھ جگہ تو حسین چن آئے،
دنیا سے دار ہیں آپ کے، اور ہمارے ساتھ موجود تھی محترمہ رضوی صاحبہ، ہم ان کی بھی بہت شکر گزار ہیں، اور پاکیزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم پاکیزہ کی طرف پڑھنا چاہیں گے، اور آخری پیغام ہم ان سے جی پاکیزہ